السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیمتی گھوڑا جب ایک چور لے گیا تو کیا حضرت علی کا رویہ تھا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا تو قیمتی تھا ہی، مگر اس کے اوپر موجود جنگ زرہ تھی وہ بھی بہت قیمتی تھی، کیونکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل سرمایہ تھا۔ یہ دونوں چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بہت حفاظت کیا کرتے تھے۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد دیکھا کہ ایک شخص آتا دکھائی دیا جو کہ غیر مسلم تھا، یہودی تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بولا کہ اور کہا کہ سنو تم تو سنو۔ اس نے کہا جی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کچھ دیر میری زرہ اور گھوڑے کی حفاظت کر سکتے ہو تاکہ میں نماز پڑھ کر آؤں؟ تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈیوٹی سونپی اور خود نماز پڑھنے کے لیے اندر نماز پڑھنے چلے گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے میں مشغول ہو گئے اور وہاں پر نماز پڑھتے ہوئے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں خیال آیا کہ بیچارہ میرے گھوڑے کی اور میرے زرہ کی حفاظت کر رہا ہے، میں اسے حفاظت دے کے آیا ہوں تو کیوں نہ میں اسے کچھ پیسے دے دوں مزدوری کے طور پر۔ بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اتنا خیال آیا اور عبادت سے فارغ ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر آئے تو اس شخص کو مخاطب کے لحاظ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پیسے جیسے اس زمانے میں دینار ہوا کرتے تھے تو وہ نکالے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرنے کے انداز میں اس شخص کی طرف ہاتھ پھیلایا بڑھانے کی کوشش کی، لیکن دیکھا وہاں پہ نہ تو وہ شخص تھا اور نہ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا اور زرہ تھی۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے چاروں اطراف اس شخص کو ڈھونڈا اور آواز لگاتے تھوڑا آگے گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان حال تھے۔ یہ دونوں میری قیمتی چیزیں میری سرمایہ ہیں۔ تو اتنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا آگے بڑھے اور ایک شخص آگے دکھائی دیا کہ آپ جس شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں شاید آپ گھوڑے اور شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں۔ تو اس شخص نے جواب دیا تو وہ تو دونوں چیزیں آپ کے جیسے کہ آپ کے پاس ایک زرہ اور گھوڑا بھی تھا، وہ تو چوری کے ارادے سے لے کر لگ رہا تھا اور وہ دونوں چیزیں لے کر جا رہا تھا، چوری کر کے چلا گیا۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران کن انداز میں سوچا، کہا کہ میں تو اسے مزدوری دے رہا تھا اور جو کہ اس کا حق اور جائز طریقہ تھا، لیکن اس نے بہت غلط راستہ اختیار کیا ہے، جیسے اس کی مرضی۔ بس اتنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان حال واپس آئے اور اپنے غلام کو لیا اور کہا کہ گھوڑا اور زرہ دونوں میری قیمتی چیزیں ہیں، ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ چلو اور میں ایسا کروں گا کہ یہ جو پیسے میں اس شخص کو دے رہا تھا مزدوری کے طور پر، ابھی انہی پیسوں میں سے میں یہ دونوں نئی چیزیں خرید لوں۔ بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو لے کے بازار گئے اور وہاں پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک جگہ پر بہت ہجوم ہے اور طرح طرح کے گھوڑے اور زرہ وہاں پر بک رہے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے دیکھا کہ اگر کام بہت رش تھا، لگا ہوا ہے، ہجوم ہے، تو چلے ہم بھی دیکھتے ہیں کیا ہے وہاں پر۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے بڑھے اور اس رش کے پاس تھوڑا سا آگے بڑھے تو دیکھا کہ بہت ہجوم کے پاس پیچھے
گھوڑا زرہ بہت قیمتی اور وہاں پر بڑی بڑی بولی لگائی جا رہی ہے، اور ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ تاکہ بہت قیمتی ہے، کہ بہت قیمتی ہے، لے لو۔ تو اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلام دیکھتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ جو شخص یہ قیمتی زرہ اور قیمتی گھوڑا بیچ رہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوری ہو گئی تھی۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا بڑی بڑی بولی لگائی جا رہی ہیں، اور ایک شخص ہے جو کہ کہہ رہا ہے تاکہ بہت قیمتی ہے، لے لو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کو دیکھتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو شخص یہ قیمتی زرہ قیمتی گھوڑا بیچ رہا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوری ہو گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور کہا، حیران ہو کے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو آپ کی ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور پھر اپنے غلام کو وہی پیسے نکال کر دیے، بولا کہ تم ایسا کرو کہ اسے یہ گھوڑا اور زرہ دونوں خرید لاؤ۔ اور غلام حیران ہو جاتا ہے، تو یہ تو آپ کی ہے، آپ اس سے واپس لے لیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، شاید اس کو پیسوں کی ضرورت ہو۔ تو پھر غلام جاتا ہے اور قیمت لے کے اور وہ زرہ اور گھوڑا دونوں خرید لیتا ہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، بہت سے لوگ جاتے ہیں، لیکن کوئی یہ خرید نہیں کر پاتا۔ اب جب یہ غلام خرید لیتا ہے تو وہ شخص حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم بہت امیر ہو۔ غلام حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں، میں امیر نہیں ہوں، لیکن تم نے ایسا کیوں سوچا؟ کہتا ہے کہ اب میرے پاس جو بھی آیا وہ جتنی بھی میں قیمتی بتا رہا تھا، مگر کوئی قیمت سن کر واپس چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کی بیش بہا قیمتی ہے اور یہ دونوں چیزیں تو خرید نہیں سکا۔ تو تم نے مجھ سے یہ خرید لیا ہے، لگتا ہے کہ تم بہت امیر ہو۔ تو غلام نے جواب دیا کہ نہیں، میں امیر نہیں ہوں، بلکہ میرے آقا ہیں، کہ یہ چیزیں میرے نہیں، میرے آقا کی ہیں، مجھے خریدنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب وہ شخص اور حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے تمہارا آقا جو اتنا امیر ہے کہ جس نے یہ دونوں چیزیں خرید لی؟ اب وہ کہتا ہے کہ مجھے شوق اور تجسس ہو رہا ہے کہ میں تمہارے آقا سے ملوں۔ اب اس کو غلام کہتا ہے کہ اپنے آقا سے ملاؤں گا تو تم میرے پیچھے آؤ۔ وہ شخص بس چلا جاتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ غلام کہتا ہے کہ تم میرے آقا سے ملو گے تو حیران ہو جاؤ گے، کیونکہ میرے آقا ہیں ہی اتنے پیارے اور ہیں ہی اتنے امیر، اس لیے تو امیر المومنین اور امیر الکائنات لقب دیا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب جب وہ شخص اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے اور ایک جگہ پر رک جاتا ہے اور تھوڑی دیر رکنے کے بعد وہ جب نظر اٹھاتا ہے تو سامنے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہے، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ تو وہی ہے جن کا زرہ اور گھوڑا میں لے کے چوری کر کے بھاگ گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا۔ تو وہ شخص حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی چیزیں تھیں، آپ نے واپس لینے کے بجائے مجھ سے خرید لی، اور پھر بھی آپ مجھے کچھ نہیں کہہ رہے۔ تو اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو تم نے گھوڑے کی اور زرہ کی حفاظت کی وہ تمہاری ڈیوٹی تھی، اور تم اس ڈیوٹی کو صحیح طرح سے ادا نہیں کر پائی۔ میں تو اس کے بدلے تمہیں مزدوری دے رہا تھا جو کہ تم نے حلال طریقے سے جائز طریقے سے ملنے والی تھی۔ ویسے تم نے غلط راستہ اختیار کیا، جلد بازی سے کام لیا، تو اب یہی جسے تم اس طرح سے لے رہے ہو کہ چوری تھی، تو تمہاری ذمہ لکھی گئی اور پیسے بھی ناجائز طریقے سے ملے۔ اس پر وہ اتنا شرمندہ ہوتا ہے اور وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رویہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور
کہ کون ہے یہ شخص سیرت کے اس قدر بلند درجہ ان کے حالات ہیں. اور تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ کہہ دیتے ہیں اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہو جاؤں اور میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور کہ آپ جیسا آقا جس کو ملے تو اس سے کسی اور دولت کی ضرورت نہیں کیا. تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے مقدر میں جائز طریقے سے حلال رزق لکھا ہوا ہے، لیکن انسان صبر نہیں کرتا اور اپنی ناصبری کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے وہ حلال کو حرام میں تبدیل کر دیتا ہے. بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا اور جلد باز ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے صدقے اور محمد و آل محمد کے صدقے تمام مومنین اور مومنات کو، مسلمان کو سب کو ہدایت دے اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.